وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ مشرکین مکہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے مختلف لوگوں سے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں گواہی طلب کی۔ ہم نے یہود سے بھی پوچھا، ہم نے نصارہ سے بھی پوچھا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، تو کسی نے بھی آپ کے حق میں گواہی نہیں دی، کوئی بھی آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو گویا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا، آپ کے لیے تو کوئی بھی گواہی نہیں دے رہا، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے، ارشاد فرمایا، قل اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے، ای شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی سے بڑی ہو سکتی ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑے گواہ تو اللہ ہے۔ اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات ہیں، وہ آیات بینات ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ہوتے ہوئے یہ گویا کہ اللہ کی گواہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والا یہ کلام پوری عرب قوم جس سے عاجز آ گئی، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ تو یہ ہے قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے بڑے گواہ ہے۔ تو اللہ کی گواہی آیات ہے، شہید بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور قیامت تک جس شخص تک یہ قرآن پہنچے میں اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں اور اس کے لیے نذیر ہوں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن پہنچ گیا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ اور خود آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ جس تک میرا قرآن پہنچا میں اس کے لیے نذیر ہوں۔ پوری آپ علیہ السلام کی پوری 23 سالہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے، 23 سال کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو ہمیں اکٹھا کتابی شکل کے اندر حضرات صحابہ کرام کی کاوشوں کی برکت سے مل رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جو آپ علیہ السلام نے حج کیا، ایک ہی حج کیا ہے نبوت کے اعلان کے بعد، ایک حج کیا ہے، اور وہ حج تھا 10 ہجری میں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، اور وداع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ الوداعی خطبہ تھا، الوداعی حج تھا۔ اس کے بعد تو آپ علیہ السلام زیادہ وقت دنیا میں بقید حیات نہ رہ سکے، کیونکہ ذوالحجہ میں حج ہے اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس خطبے کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں وہ غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچائیں، اور پیغام میں آپ علیہ السلام کے فرامین اور قرآن ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنا حصہ تمہیں پہنچ گیا اتنا حصہ آگے پہنچا دو، کیونکہ لیونذرکم بہ ومن بلغ، کیونکہ میں ڈرانے والا ہوں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو بھی اور جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کو بھی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو
کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ 2 گواہی تم دے سکتے ہو اور تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، بنیاد بھی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ بے حس و حرکت، وہ بے نفع اور نقصان کے جو بت ہیں، ان کے شریک ہونے میں کیا دلیل تھی؟ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، بس ایویں آبا و اجداد سے ایک چلی آ رہی. ہم نے باپ دادوں کو دیکھا تھا کہ وہ ان کو سجدہ کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے وہ تو ایک ہی الہ ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور جن جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سب سے بری اور بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. الذین آتیناہم الکتاب، اچھا یہ لوگ اس وفد نے آ کر کہا تھا ہم نے پوچھا ہے، ہم نے یہود و نصارہ سے پوچھا ہے، انہوں نے آپ کے حق میں گواہی نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات اور انجیل دی ہے، یعرفونہ، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے. اور یہ نہیں ارشاد فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے اولاد اپنے باپ کو پہچانتا ہے، جیسے اولاد اپنے باپ کو پہچانتی، یہ نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اولاد کا علم ہوتا ہے باپ کے بارے میں وہ علم ظنی ہوتا ہے. علم ظنی یہ کہ اس کی ماں نے بتایا کہ یہ تیرے ابا ہے، اس کو تو نہیں پتا. وہ تو اس نے جب ہوش سنبھال لیا، اس کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارے ابا ہے، بس اس نے اس کو ابا کہنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹے بچے جب آئے ہوتے ہیں، بھانجے آئے ہوئے ہیں، بھتیجے آئے ہوئے ہیں، اور وہ چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو آپ کے بچے آپ کو بابا یا پاپا کہہ رہے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی کہنے لگ جاتے. اسی طرح کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ لے پالک، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد جا کر پتا چلا کہ یہ میرا حقیقی ابا نہیں ہے، میرا حقیقی تو فلاں تھا. لیکن بس اب اس کی زبان پر چڑھ گیا، وہ اسی کو پاپا کہتا ہے اور اس کو انکل کہتا ہے، اپنے حقیقی ابا کو. تو جو اولاد کا علم ہوتا ہے نا والدین کے بارے میں، وہ علم ظنی ہوتا ہے، اس میں شک کا تھوڑا سا پہلو ہوتا ہے. لیکن جو باپ کا علم ہوتا ہے نا اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ علم یقینی ہوتا ہے. اس کے سامنے پیدا ہوا ہے، اس کی گود میں کھیلا ہے، اس نے تو اس کا سارا جسم دیکھا ہوا ہے، مطلب چھوٹا سا اس کی گود میں پلا بڑا اور جوان ہوا ہے. اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بچڑا گھر میں پلا ہو تو اس کے دانت نہیں دیکھے جاتے، تو بالکل اسی طرح جو اپنی گود میں کھیلا ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سے علم ہے اس کے بارے میں. تو یہ جو علم ہوتا ہے نا باپ کو اپنی اولاد کا، یہ نسبتاً اولاد کا اپنے باپ کے بارے میں، اس کی بنسبت جو باپ کا علم ہوتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں، یہ زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ یقینی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیا اور ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ یہودی عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، کہ قرآن یہ جو کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اس کی کیا وضاحت ہے، آپ لوگ کیسے پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بالکل پوری تفصیل کے ساتھ نشانیاں موجود ہیں. آپ علیہ السلام کی شخصیت، آپ علیہ السلام کے اوصاف، علامتیں، ظاہری علامتیں، باطنی علامتیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ بھی موجود ہے. یعنی حضرات خلفائے راشدین اور دیگر مختلف حضرات کا تذکرہ بھی ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، تاکہ کسی کو پہچاننے کے اندر کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہ رہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ انہی کی طرف سے آنا تھا، اہل کتاب کی طرف سے، کہ وہ نہیں مانیں گے. تو ان کے اشکالات، ان کے توہمات، ان کے شبہات دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ ساری نشانی اور علامتیں بیان کر دی تھی. حضرت سعد ابن سعنہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہودیت سے مسلمان ہوئے، تو ان کو بھی ساری نشانیاں یاد تھی. ایک نشانی البتہ باقی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نبی کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا. اس چیز کو پہچاننے کے لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہلے باقاعدہ قرض دیا، پھر وقت سے پہلے مطالبہ شروع کر دیا، اور مطالبہ بھی انتہائی بھونڈے انداز کے اندر، جو ایک عام سلیم الفطرت انسان ایسا انداز اختیار نہیں کرتا. تو اس پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو تھوڑا سا غصے ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کا حلم غالب رہا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نے تھوڑا سا اس کو جھکتا دینا ہے، زیادہ قرض واپس کرنا ہے، کیونکہ تم نے اس کو ڈرایا ہے، تم اس پر غصے ہوئے ہو۔ تو بس اس چیز کو دیکھتے ہی وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو نشانیاں پوری کرنی تھی وہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ تھی علامتیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو۔ الذین خسروا انفسہم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، جو کہ ایمان نہیں لاتے، جو ایمان پھر بھی نہیں لا رہے، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔